بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے۔ ارشاد ہے تو مختصر، لیکن بات بہت لمبی ہے اور سمجھ میں آنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں مجھے پسندیدہ ہیں۔ تین چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ حبب الیہ، میرے دل میں محبوب کر دی گئی، پسند کرا دی گئی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیزوں کی محبت نبی کے دل میں بٹھا دی گئی تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی تھے تو وہ اللہ پاک تھے۔ اللہ کی محبت نبی کے دل میں سب سے زیادہ تھی، اس لیے کہ جب آپ دنیا میں رہتے تھے، عام حالات میں رہتے تھے، یا جنگ میں رہتے تھے، یا کوئی پریشانی کا عالم ہوتا تھا، ہر حال میں آپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہم الرفیق الاعلی یہ آپ کی زبان مبارک پر تھا کہ بس میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو اتنی محبت نبی کے دل میں صرف اللہ کی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کے دل میں اور بھی چیزوں کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ انسانیت سے محبت یہ تو نبی کا خاصہ ہے، انسانوں سے محبت کرنا، ہر انسان سے نبی محبت کرتا ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو چاہے برا ہو۔ یہ نبی کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے۔ محبت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ محبت کا مادہ نہ ہو تو پھر وہ سمجھیے کہ وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو لیکن وہ بغیر خوشبو والا پھول ہے، جو صرف شو پیس کے طور پہ تو کام آ سکتا ہے لیکن کسی کو دلی خوشی نہیں دے سکتا۔ تو انسان کے دل میں محبت ہونا یہ ایک فطری بات ہے، اور جو انسان محبت سے خالی ہوتا ہے وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں، بلکہ جانور بھی ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو بغیر محبت کے نہیں ہوتے۔ کم سے کم وہ اپنے بچوں سے تو محبت کرتے ہیں،
اپنی چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ جانوروں میں سانپ ایک ایسا جانور ہے جو کبھی دوستی نہیں کرتا، بہت کم، شاید کوئی ایک آدھ جانور ہوگا، ایک آدھ سانپ ہوگا جو کسی سے دوستی کر لے، ورنہ سانپ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دوستی کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے اندر ہمیشہ ایک صفت یہی رہتی ہے کہ وہ اپنے سامنے آنے والے مقابل کو وہ ڈسنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ کئی سانپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں، اپنے دوسرے سانپوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن ایسے سانپ بھی اپنے بچوں کی جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں حفاظت کرتے ہیں، ایسے سانپ بھی انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان میں بھی کسی نہ کسی درجے میں محبت موجود ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، اس کو تو محبت اس کے دل میں رکھی گئی ہے، تو اگر کسی انسان کے دل میں محبت نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ وہ بہت سوکھا اور روکھا انسان، وہ آدمی ہمیشہ جہاں جاؤ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر بڑا آدمی ہوگا تو سامنے تو ٹھہر کے سیلوٹ ماریں گے، سامنے ٹھہر کے تو عزت کریں گے، لیکن وہ جب سامنے سے ہٹ جائے گا تو پھر اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کریں گے۔ لیکن جو آدمی محبت بھرا دل رکھتا ہے وہ آدمی چاہے کہیں بھی چلا جائے لیکن لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ محسن اعظم تھے، محسن انسانیت، انسانیت پر احسان کرنے والے، اور ایک نبی کی خاصیت یہ ہے کہ نبی کے دل میں محبت زیادہ غالب ہوتی ہے، حالانکہ شریعت کو نبی کبھی نہیں چھوڑتے، جہاں شریعت کا تقاضا ہوتا ہے اس پر فوری عمل کرتے ہیں، لیکن محبت نبی پر غالب ہوتی، اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کے دل میں، انسانوں کی محبت نبی کے دل میں، اور بھی بہت سی چیزوں کی محبت نبی کے دل میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، بلکہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے آنکھوں کی اور دل کی ٹھنڈک ہیں، دو چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بٹھا دی گئی۔ حبب الی الطیب والنساء، دو چیزیں کیا ہیں جس کی محبت اللہ کے نبی کے دل میں ڈال دی گئی؟ پہلی چیز ہے خوشبو، الطیب کہتے ہیں خوشبو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھی، خوشبو پسندیدہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پہلی بات تو یہ کہ عطر کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام خوشبو لگانا پسند کرتے تھے۔ آپ بغیر خوشبو کے نہیں رہتے تھے، آپ کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ شاید یہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں، یہاں سے اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہیں، اتنی خوشبو آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یہ خوشبو کا پسند ہونا یہ ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے، خوشبو پسند ہونا، اور اس میں بھی بہت زیادہ ذوق کی چیز ہے، اسی لیے جو نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے اور زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شخص خوشبو استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ خوشبو لگانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ اللہ کے نبی بدبو سے نفرت کرتے تھے، یعنی بدبو کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا، لیکن یہ الفاظ تو بہت چھوٹے ہیں کہ بھئی خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی، لیکن اس ایک جملے میں بہت سی چیزوں کا سبق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، خوشبو ہمیشہ لگاتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک خوشبو ہے جو ہمارے کپڑوں اور ہمارے بدن سے ظاہر ہو۔ ایک خوشبو وہ ہے کہ بھئی آپ نے عطر لگا لیا یا اور کوئی پاؤڈر لگا لیا یا کوئی اور چیز لگا لی، اور لگانے کے بعد میں اور وہ خوشبو اس سے بکھیری جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ اور ایک خوشبو وہ ہے جو انسان کے کردار سے پھیلے۔ ایک خوشبو وہ ہے جو پرفیوم اور عطر سے پھیلتی ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جو انسان کے کردار سے، اس کے کیریکٹر سے پھیلتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں دونوں خوشبوئیں موجود تھیں۔ آپ کے بدن مبارک سے اور آپ کے مبارک کپڑوں سے خوشبو نکلتی تھی، ساتھ ساتھ آپ کے کیریکٹر سے بھی خوشبو دنیا میں پھیلتی تھی۔ یہ اور کیریکٹر سے خوشبو پھیلنے کا مطلب آپ کے کیریکٹر میں اتنی نفاست ہونی چاہیے اور اتنی لطافت ہونی چاہیے کہ آپ سے کوئی بندہ اگر ملے، کوئی انسان اگر ملے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو ہاتھ ملانے کے بعد جب تک سامنے والا آدمی ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے، پکڑے رہتے تھے ہاتھ کو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی سے بات کر رہے ہوتے تھے تو پورا اس کی طرف منتخب ہوتے تھے، پورا اس کی طرف متوجہ ہو کر۔ ایسا نہیں کہ بھئی جیسے نظر انداز کرنا، ہماری زبان میں بولتے نا انجان مارنا، یہ اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورا متوجہ ہوتے تھے، اس کی طرف نگاہ ملا کے بات کرتے تھے۔ یہ میرے دوستو، یہ ایسی خوشبو ہے کہ جو پتھر سے پتھر انسان کے دل کو بھی موم کر دیتی۔ یہ ایسی صفت ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کر دیتی ہے، بڑے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چیز سکھائی ہے، فرمایا کہ مجھے خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی۔ تو پہلی چیز جو اللہ کے نبی کو پسند تھی وہ ہے خوشبو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز جس کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے وہ ہے عورتوں کی محبت۔ عورتیں مجھے بہت پسند ہیں۔ حبب الی الطیب والنساء، عورتوں کی محبت بھی مجھے میرے دل میں ڈال دی گئی۔ کیا مطلب عورتوں کی محبت دل میں ڈال دی گئی؟ میرے دوستو، یہ جملہ بڑا سمجھنے کا ہے۔ اگر آج کل کے ماحول کے لحاظ سے اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ عورتوں کا بڑا شوقین ہے، یہ عورتوں کے بڑے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے، تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی، اور یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں عورتوں کی محبت دل میں ڈال دی گئی؟ اس لیے ڈال دی گئی کہ زمانے عرب میں، زمانے جاہلیت میں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں عورتوں سے محبت کم بلکہ عورتوں سے نفرت زیادہ کی جاتی تھی۔ آپ نے قصے سنے، بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ بوجھ سمجھتے تھے، بلکہ کتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا گیا مکہ مکرمہ کے اندر، پورے عرب کے علاقے کے اندر، نہ صرف عرب، مدینہ جتنے علاقے تھے اس زمانے کے،
عورت کی پیدائش کو، بچی کی پیدائش کو بہت معیوب سمجھتے تھے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے اس گھر کا باپ سر جھکا کے چلتا تھا، بڑی شرمندگی سے رہتا تھا، اتنا معیوب سمجھتے تھے عورت کو۔ اور عورت اگر کسی کے کام آتی تھی تو بس کام، گھر کے کام کاج کے لیے اور بستر کے کام کے لیے، دونوں ہی مقصد عورتوں کے اس زمانے میں لوگوں نے سمجھ رکھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو عورتوں سے محبت کرنا سکھایا۔ آپ پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، یہ صرف حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی نہیں، اس سے پہلے کی بھی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے کہ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ عورتوں کا کیا مقام تھا دنیا کے اندر۔ یہ آج جو بہت بڑے ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں، آپ کو میں مثال دوں، ایک تھائی لینڈ کے اندر کچھ بچے، پانی سیلاب آ گیا تھا تو غار میں پھنس گئے تھے بچے، چند سال پہلے کی بات ہے۔ پوری دنیا ان کے پیچھے بچوں کو نکالنے کے لیے، ادھر سے ٹیم آ رہی ہے، وہ ملک ٹیم بھیج رہا ہے، وہ ملک ٹیم بھیج رہا ہے، بڑے بڑے ماہر آدمی آ رہے ہیں تھائی لینڈ میں ایک غار میں پھنسے بچوں کو نکالنے کے لیے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز عام ہو رہے ہیں، کوئی کتا جو ہے دریا میں گر گیا تو بڑی مشین لائی گئی اس کو نکالنے کے لیے، کوئی جانور کسی پول پہ چڑھ گیا، کھمبے پہ چڑھ گیا، اس کو اتارنے کے لیے بڑی محنت کی جا رہی ہے، اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے دیکھو بھئی کتنے یہ لوگ محبت بھرے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، حقوق انسانیت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ان کا ایک رخ ہے، اور ان کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ بہت سی کنٹریز کے اندر، مسلمان کنٹریز کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے لیکن وہاں نظر نہیں آتا۔ ملک شام میں لاکھوں بچے ذبح کر دیے گئے، وہاں کوئی ہیومن رائٹس نہیں، وہاں کوئی حقوق انسانیت پہ کام کرنے والی تنظیم وہاں موجود نہیں۔ عراق کے اندر کتنوں کو شہید کر دیا گیا وہ کچھ دنیا کو نظر نہیں آتا۔ افغانستان میں کیا کیا برباد کر دیا گیا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ جیلوں میں کتنے معصوم اور کتنے بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آتا ہے، اور قید میں رکھ کے جو تکلیفیں دی جاتی ہیں وہ ہیومن رائٹس کو نظر۔ تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ایک چیزیں ہیں کہ بھئی اپنا سکہ جمانے کے لیے جس کو مارنا ہے مارو، جو کرنا ہے کرو۔ میرے دوستو، ہمارے ایک قصور ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم نے جس چیز کو بہت پہلے اپنانا چاہیے تھا وہ چیز ہم نے نہیں اپنائی۔ ہم دنیاوی تعلیم کو اور دنیاوی ترقی کو ہم دنیا کہتے رہے، لیکن میرے دوستو یہ دنیا نہیں ہے، دنیاوی ترقی دنیا نہیں ہے۔ اگر وہ دین سے ہٹ کے اگر کیا جائے تو پھر دنیا ہے۔ اگر دین کو شامل رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر دنیا رکھ رہے ہیں، دنیاوی ڈگریاں رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے رکھ رہے ہیں، کوئی چیف منسٹر بھی بن جائے، کوئی پرائم منسٹر بھی بن جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو میرے دوستو وہ دنیا دار نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس اللہ اللہ کرو، نماز بس تسبیح پڑھتے بیٹھ جاؤ، دنیا کچھ نہیں، وہ چھوڑو، وہ چیزیں نہیں، وہ بھی ہونا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بھئی اگر یہ نہیں ہوتا، اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی کیوں نکلے میدان بدر میں؟ کیوں اللہ کے نبی نے تلوار پھیلائی؟ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو جنگ میں لے جاتے تھے؟ کیوں صحابہ شہید ہوئے؟ احد کے میدان میں کیوں صحابہ شہید ہوئے؟ کیا یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ ان چیزوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم خالی تسبیح پڑھ لو، نماز پڑھ لو، بس دنیا سنور جائے گی۔
میرے دوستو اسلام یہ نہیں ہے، اسلام پوری چیزوں کے مجموعے کا نام، پوری چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، 2-3 چیزوں کا نام اسلام نہیں ہوتا ہے۔ خیر میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو انسانوں سے محبت ہے وہ ایسی محبت نہیں جیسے ان لوگوں کی ہے کہ بھائی جو دکھانا ہے دکھا رہے ہیں، لیکن نبی کی محبت سارے انسانوں کے ساتھ ہوتی، دشمن کے ساتھ بھی، دوست کے ساتھ بھی، یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی، مشرکوں کے ساتھ بھی، جو آپ کا جانی دشمن ہے اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیز جس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی تھی وہ عورتوں کی محبت۔ عورتوں کی محبت اس لیے ڈال دی گئی کہ اس زمانے میں عورتوں کو بہت بے عزت کیا جاتا تھا، آج بھی دنیا کے اندر عورتوں کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورت کو عزت نہیں ملتی، عورت کو اس کا مقام نہیں ملتا۔ بھائی کیا مقام عورت کو دیا جائے؟ عورت کو مرد کے برابر کھڑا کر دیا جائے، ٹھیک ہے مرد کے برابر ہم کھڑا کر دیں گے عورت کو، لیکن برابری کب ہوگی؟ مساوات کی جو بات کی جاتی ہے، ایکویلٹی کی جو بات کی جاتی ہے کہ بھئی مرد عورت میں برابری ہونی چاہیے، بھئی برابری اگر ہونی چاہیے تو عورت کو مرد کے مقابل لایا جا رہا ہے، عورت کو مرد کے مقابل لایا جا رہا ہے، لیکن مرد کو پھر عورت کے مقابل کیوں نہیں لایا جاتا؟ بھئی عورت سے کہا جا رہا ہے تم مردوں کے کام کرو، مردوں کے کام کرو، تم حکومت کر سکتے ہو، فلاں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے چلو کر سکتے ہو، لیکن بھئی برابری جب ہوگی جب مرد بھی عورت کے کام کریں تب برابری ہوگی نا۔ لیکن یہ سب دکھانے کی چیزیں ہیں۔ آج بھی یورپین کنٹریز کے اندر، آج بھی امریکہ کے اندر، آج بھی ان انگلش ممالک کے اندر میرے دوستو صرف نام کی برابری کی جاتی ہے، لیکن آج بھی وہاں جتنے امپلائیز ہیں اگر وہ عورت ہے، لیڈیز ہیں، تو ان کی تنخواہ مرد سے کم ہوتی ہے۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے ریکارڈ۔ بھائی دنیا کو تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی برابری برابری، لیکن تنخواہ جب دینے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر عورت کو آدھا کر دیا جاتا ہے۔ کام کاج کا مسئلہ آتا ہے، کام لیں گے خوب۔ یہ ہوا کب سے کھڑا شروع ہوا اس کی ایک تھوڑا سا میں اس کا اشارہ کروں گا۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار، اب یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جو جانتے ہیں اس کی تفصیل تو اب یہاں کیا بتائیں گے۔ جب ہوئی وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جس میں، اور وہ لڑنے والے مسلمان نہیں تھے، پہلی جنگ عظیم کے شروع کرنے والے بھی مسلمان نہیں، دوسری جنگ عظیم کے شروع کرنے والے بھی مسلمان نہیں، وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ جو بھی تھے۔ کتنے لوگ مرے اس کے اندر؟ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ۔ 50 لاکھ تو ایک احتیاطی، ذرا سوچ سمجھ کے یہ ایک کوانٹٹی بتائی جا رہی ہے۔ آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیے، آپ ویکیپیڈیا پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنے لوگ مرے فرسٹ ورلڈ وار کے اندر اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر۔ تو 50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس میں مرے ہیں۔ مرنے والوں میں تعداد کس کی تھی؟ مردوں کی، زیادہ تعداد مردوں کی تھی۔ فوجی تھے، جرمن کی فوج ہے، ہٹلر کی فوج ہے، اور ادھر سے یورپین کنٹریز کے بہت سے بڑے بڑے علاقے کی فوجیں تھیں، اور بہت سے 50 لاکھ سے زیادہ مرد ختم کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ اب جب مرد ختم ہو گئے اور جنگ تھم گئی تو بھئی اگر ایسا رہا، اب مرد نہیں ہے ہمارے پاس، کام کون کرے گا؟ اب عورتوں کو باہر لایا گیا کہ بھئی نہیں، عورت بھی مرد کے برابر ہونا چاہیے۔ اب عورت کو گھر سے نکالیں گے تو اتنی آسانی سے تو نہیں نکلے گی، تو ایک نعرہ دیا گیا۔ کیا نعرہ دیا گیا؟ کہ بھئی عورت بھی مرد کے برابر ہونا چاہیے، لہذا آپ آؤ باہر کام کرو۔
یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی کام کی ضرورت ہے، ہماری فیکٹریاں خالی ہو گئی، ہمارے مارکیٹ خالی ہو گئے، ہمارے کارخانے خالی ہو گئے، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، فوجی ختم ہو گئے، کون کرے گا کام؟ اب اس نعرے کے بعد عورتوں کو مارکیٹ میں لایا گیا اور ان سے کام لیا گیا، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ عورتوں کو مقام دیا گیا۔ بھئی یہ ہے عورت کا مقام؟ اسلام نے عورت کو مقام دیا کہ اس کو عزت دی۔ آج بھی یورپین کنٹریز کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے۔ عورت کی حیثیت بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آئٹم کی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک چیز جو خریدی جا سکتی ہے، ایک چیز جو بیچی جا سکتی۔ پہلے زمانے میں غلاموں اور باندیوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، ایسے ہی آج عورتوں کے جسموں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر عورت اپنی مرضی سے اگر کچھ کر رہی ہے، اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کی مرضی، اس کا جسم، میرا جسم میری مرضی۔ ایک پلے بورڈ، ایک بورڈ بنایا گیا، سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا تھا کچھ دنوں پہلے، میرا جسم میری مرضی۔ بھئی یہ تو آزادی نہیں ہے، یہ تو عورت کی عصمت کو اور اس کی عزت کو لٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر عورت کا جسم عورت کی مرضی اگر ہوتی، میرا جسم میری مرضی اگر ہوتی، تو پھر کیا اتنی گئی گزری عورت دنیا کے اندر ہو گئی؟ میرے دوستو، یہ دیکھنے میں نعرے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو فلم انڈسٹریز میں کام کرنے والی عورتیں ہیں اور جو دوسرے جگہ کام کرنے والی عورتیں ہیں، اور آئے دن آتا رہتا ہے کہ خودکشی کر لی انہوں نے، وہ نیند نہیں آتی، فلاں نہیں آتی، یہ بہت برا حال ان کا ہوتا ہے۔ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، وہ صرف ایک شو پیس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی قیمت لگتی ہے، ان کی بولی لگتی ہے، اور اگر ان کے جسم کی قیمت لگانے کے بعد اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر اسے سماج میں دھتکار دیا جاتا ہے، اس کو انڈسٹری سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے عورت کی عزت۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ہر حال میں عزیز ہے۔ اگر وہ ماں ہے قابل احترام، بیوی ہے تو بھی قابل احترام، بہن ہے تو بھی قابل احترام، بیٹی ہے تو بھی قابل احترام ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، کوئی اجنبی عورت ہے، تب بھی وہ قابل احترام ہے ایک مرد کے لیے۔ یہ اسلام نے عزت دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، اور عورتوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی۔ عورتوں کی محبت اس حیثیت سے میرے دل میں ڈالی گئی کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں۔ جس گھر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ رب العزت اس گھر میں رحمت نازل کرتے ہیں، اس گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے کہ بھئی یہ آپ کے ہی بچے ہیں یا کسی اور کے بھی بچے ہیں؟ یہ اتنی محبت بچوں سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ عرب کے زمانے میں لوگ بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے، کھیلتے نہیں تھے بچوں کے ساتھ۔ آج اگر کوئی باپ اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھا لے یا اپنی پیٹھ پہ بٹھا لے، کمر پہ بٹھا لے، تو بعض آج بھی ہیں دنیا میں، ارے بھائی عجیب آدمی ہے، ایسا کیسا؟ بھائی عجیب کیا بات ہے اس میں؟ بھائی باپ اپنی اولاد سے اگر محبت نہیں کرے گا، اس سے کھیل نہیں کھیلے گا، تو پھر کس سے کھیلے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتے تھے بازار میں، مارکیٹ۔ آج ہے کوئی بٹھا کے لے جانے والا؟ کوئی ایک آدھ بوڑھے حضرات، کوئی دادا نانا وغیرہ اس طریقے کے تو دکھ جائیں گے، لیکن مرد نہیں کرتے آج بھی۔ لیکن بچوں سے محبت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھیلنا چاہیے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور احترام بھی بڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو مجھے بہت پسندیدہ ہے، اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، اور خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔
خوشبو کے استعمال سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی آتے ہیں، جہاں بدبو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہاں فرشتے حاضر نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، خود اللہ کے نبی کے مبارک پسینے سے ہر عطر سے زیادہ خوشبو نکلتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے جسم مبارک پہ اوپر پیٹھ وغیرہ پہ چادر نہیں تھی، تو دوپہر کا وقت رہا ہوگا، گرمی کا موسم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے اچانک خوشبو آنے لگی۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ خوشبو کہاں سے آ رہی، پھر مجھے نظر آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے آ رہی، تو میرے گھر میں ایک شیشی تھی چھوٹی، میں وہ شیشی لائی اور اس شیشی سے جہاں سے اللہ کے نبی کا پسینہ ٹپک رہا تھا میں اس کو شیشی میں لے لیا کرتی۔ جب اللہ کے نبی بیدار ہوئے، فرمایا کیا کر رہی ہو؟ تو حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مبارک پسینے کو جمع کر رہی ہوں، اس کو میں اپنے عطر میں شامل کروں گی، اور اس کی خوشبو ہر عطر سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے مبارک پسینے کا حال تھا، خوشبو کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، یہ پسندیدہ۔ تو دوسری چیز جو اللہ کے نبی کی کو پسندیدہ تھی وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، عورتوں کو ان کا مقام دو، ان کا احترام کرو، ماں ہونے کے اعتبار سے بھی، بہن ہونے کے اعتبار سے بھی، بیوی ہونے کے اعتبار سے بھی، بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی، کسی بھی اعتبار سے اگر عورت کا مقام ہے تو اسے عزت دینا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی کو پسندیدہ تھی وہ تھی نماز۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ یعنی اللہ کے نبی کو نماز اتنی پسندیدہ تھی کہ جب نماز شروع کر دیتے تھے تو دنیا وما فیہا سے بے خبر، دنیا کی ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے تھے، بس اللہ کی طرف دھیان ہوتا تھا۔ تو میرے دوستو تین چیزیں یاد رکھیے، پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز عورتیں، اور تیسری چیز نماز۔ یہ اللہ کے نبی کو خصوصیت کے ساتھ پسندیدہ تھی، اور یہ پسندیدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی بس اسی میں لگے رہو، بلکہ یہ پسندیدہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس سے ہمیں اور زندگی میں بھی سبق حاصل کرنے۔ خوشبو پسندیدہ ہونے کا مطلب صفائی پسند تھے اللہ کے نبی، خوشبو کا استعمال کرتے تھے، صفائی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو محنت مزدوری کا کام کرنے والے ہیں اور انہیں نہانے وغیرہ کی زیادہ ایسا موقع نہیں آتا، تو ان کے جسم وغیرہ سے، کپڑے سے ایک بو آنے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی سے خوشبو ایسی نہ آئے بلکہ پسینے کی بدبو وغیرہ آ جائے کسی سے، اپنے بھائی سے، تو پھر سامنے والے کو یہ چاہیے کہ اس سے نفرت بھی نہ کرے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک آدھ بار آ گئی ہوگی بھائی پسینے میں، کہیں محنت مزدوری کی ہوگی، کچھ کام کیا ہوگا اور انہیں نہانے کا موقع نہیں ملا ہوگا، ٹھیک ہے ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو گیا، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی سے اگر بدبو آ رہی ہے تو ایسی نفرت کرتے ہیں اور ایسا اپنے بھوں چڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ بھی صحیح نہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی نے حکم دیا صاف ستھرے رہو، دوسری طرف اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر کسی سے ایسا ہو جائے کہ اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے تو اس سے نفرت بھی نہ کرو، اس سے برائی کا اظہار نہ کرو۔ اسی لیے جمعے کے دن پانی نہانا سنت ہے، جمعے کے دن، بات اور لمبی ہو جائے گی لیکن بہرحال اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پانی نہایا کرو زیادہ،
بہرحال 3 چیزیں، خوشبو، عورتیں اور نماز، یہ اللہ کے نبی کو پسندیدہ تھی، اس کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک ایک سنت پر اللہ کے نبی کی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔